السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی 10ویں سالگرہ پر شوہر نے مجھے ایک مہنگی گاڑی گفٹ کی۔ جب میں خوشی خوشی اس گاڑی کو ڈرائیو کر کے ایک سنسان سڑک پر پہنچی تو گاڑی کے چاروں دروازے خود بخود لاک ہو گئے اور اندر ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ ابھی میں اس خوفناک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک گاڑی کے ڈیش بورڈ کی سکرین پر ایک ویڈیو پلے ہوئی، جسے دیکھتے ہی میں نے زور سے بریک لگائی، کیونکہ اس ویڈیو میں میرے شوہر کی آواز گونج رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ آج ہماری شادی کی 10ویں سالگرہ کا دن تھا اور میں اپنے روزمرہ کے وقت پر صبح جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ بیدار ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے شوہر مجھ سے پہلے ہی جاگ چکے تھے اور وہ بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے جاگتے دیکھ کر فوراً شادی کی سالگرہ کی مبارکباد دی۔ میں نے بھی ان کی مبارکباد کا جواب دیا اور انہیں بھی اس دن کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا ارادہ ہے، کیا وہ آج دفتر جائیں گے یا نہیں۔ شوہر نے مجھے جواب دیا کہ وہ آج دفتر نہیں جائیں گے اور اپنا سارا دن گھر پر میرے ساتھ گزاریں گے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میں بستر سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکل کر غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ وہاں میں نے اپنے ہاتھ اور منہ دھوئے، تولیے سے خشک کیے۔ اس کے بعد میں سیدھا باورچی خانے کی طرف گئی تاکہ صبح کا ناشتہ تیار کر سکوں۔ باورچی خانے میں پہنچ کر میں نے سب سے پہلے چولہا جلایا اور اس پر پانی کا ایک برتن رکھ دیا۔ جب پانی ابلنا شروع ہو گیا، میں نے اس میں چائے کی پتی ڈالی اور دودھ شامل کر دیا۔ چائے کو پکنے کے لیے چھوڑ کر میں نے دوسرے چولہے پر ناشتے کی تیاری کے لیے روٹی بنانا شروع کر دی۔ میں نے آٹا لیا، اس کو بیلنے کی مدد سے گول شکل دی، پھر اسے گرم توے پر ڈال دیا۔ روٹی کو دونوں طرف سے اچھی طرح پکانے کے بعد میں نے اسے ایک صاف برتن میں رکھ دیا۔ اسی طرح میں نے اپنے اور شوہر کے لیے ناشتہ مکمل طور پر تیار کر لیا۔ ناشتہ تیار ہونے کے بعد میں نے باورچی خانے سے تمام برتن اٹھائے اور انہیں کھانے کی میز پر لا کر رکھ دیا۔ میں نے شوہر کو آواز دی اور انہیں بتایا کہ ناشتہ بالکل تیار ہے اور وہ آ کر کھا لیں۔ شوہر میری آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آئے اور کھانے کی میز کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کرنا شروع کر دیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ چائے کیسی بنی ہے۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ چائے میں چینی بالکل مناسب ہے اور یہ ویسی ہی بنی ہے جیسی ہم روزانہ پیتے ہیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے ہماری گفتگو جاری رہی۔ ہم نے اپنی شادی کے پچھلے 10 سالوں کے بارے میں بات چیت شروع کر دی۔ شوہر نے مجھ سے کہا کہ یہ 10 سال اتنی جلدی گزر گئے ہیں کہ انہیں بالکل محسوس ہی نہیں ہوا۔ میں نے ان کی بات سے مکمل اتفاق کیا اور کہا کہ واقعی وقت گزرنے کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی شادی کے پہلے سال کو یاد کیا جب ہم اس گھر میں نئے نئے آئے تھے۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب ہم نے پہلی بار اس میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ شوہر نے میری بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ان 10 سالوں میں گھر کے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے پر میری بہت تعریف کی۔ میں نے بھی ان کی محنت کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی وجہ سے ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں نے ناشتہ ختم کیا اور میں نے کرسی سے اٹھ کر تمام برتنوں کو سمیٹا۔ میں برتن اٹھا کر دوبارہ باورچی خانے میں لے گئی اور انہیں پانی سے دھو کر صاف کیا اور ان کی مخصوص جگہ پر رکھ دیا۔
اس کے بعد شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے بازار جا رہا ہے تاکہ گھر کا کچھ ضروری سامان لا سکے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ جلدی واپس آ جائیں۔ شوہر گھر سے باہر چلے گئے اور میں اس دوران گھر کی صفائی کا کام شروع کر دیا۔ میں نے سب سے پہلے بیٹھک کی صفائی کی، وہاں رکھی تمام چیزوں کو درست کیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے کمرے کو صاف کیا، بستر کی چادر کو تبدیل کیا۔ گھر کے تمام کام ختم کرنے کے بعد دوپہر کا وقت ہو گیا اور میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے سبزیاں کاٹی، ان کو پکا کر سالن تیار کیا۔ اتنی دیر میں شوہر بھی بازار سے واپس آ گئے۔ میں نے ان سے سامان لیا اور اسے باورچی خانے میں رکھ دیا۔ ہم دونوں نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد شوہر نے کہا کہ وہ اب کچھ دیر آرام کریں گے۔ میں نے بھی آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ شام کے وقت جب میں بیدار ہوئی، میں نے دیکھا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا شوہر گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا۔ میں چلتی ہوئی ان کے پاس گئی، ان سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ شوہر نے کہا کہ انہوں نے میری شادی کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر میرے لیے ایک تحفہ خریدا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تحفہ کہاں ہے، وہ مجھے جلدی دکھائیں۔ شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم میرے ساتھ گھر کے مرکزی دروازے سے باہر آؤ، کیونکہ وہ تحفہ گھر سے باہر کھڑا ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوئی۔ ایسا کون سا تحفہ ہے جو گھر کے باہر کھڑا ہے؟ میں نے شوہر کے ساتھ چلنا شروع کی۔ ہم دونوں گھر کے دروازے تک پہنچے۔ شوہر نے دروازہ کھولا اور میں ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی میں نے دیکھا کہ دروازے کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی اور بالکل نئی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سیاہ رنگ کی تھی اور اس کی ساخت بہت مضبوط معلوم ہو رہی تھی۔ میں وہیں کھڑی ہو گئی، حیرانی سے اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ شوہر نے میری طرف رخ کیا اور کہا انہوں نے یہ گاڑی خاص طور پر میری سواری کے لیے خریدی ہے اور یہی ان کی طرف سے میرا تحفہ ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر ان کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہ گاڑی خاص طور پر میری سواری کے لیے خریدی اور یہی ان کی طرف سے تحفہ ہے؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہاں، یہ گاڑی اب میری ملکیت ہے۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے کبھی اتنا مہنگا تحفہ ملنے کی امید نہیں کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے ان کا یہ تحفہ بہت پسند آیا ہے۔ شوہر چلتے ہوئے میرے قریب آئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ میں نے چابی کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور گاڑی کو مزید قریب چلی گئی۔ میں نے قریب سے گاڑی کے پہیوں کو دیکھا جو بالکل نئے تھے۔ میں نے گاڑی کے تمام دروازوں کو باہر سے دیکھا۔ گاڑی کے شیشے بالکل صاف تھے۔ ان کے اندر سے گاڑی کے بیٹھنے کی جگہیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں گاڑی کے سامنے والے حصے کی طرف گئی اور اس کی بناوٹ کا بغور جائزہ لیا۔ اس کے بعد میں چلتی ہوئی گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف گئی اور وہاں کا بھی معائنہ کیا۔ شوہر بھی میرے ساتھ چل رہے تھے اور وہ مجھے گاڑی کے مختلف حصوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کافی کھلی جگہ موجود ہے۔ میں چل کر دوبارہ گاڑی کے اس دروازے کے پاس آئی جہاں سے گاڑی چلانے والے کو بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں نے چابی کی مدد سے دروازے کا تالا کھولا اور دروازے کو اپنی طرف کھینچ کر کھول دیا۔ میں نے گاڑی کے اندر قدم رکھا اور نشست پر بیٹھ گئی۔ نشست بہت نرم تھی اور مجھے اس پر بیٹھ کر بہت آرام محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں شوہر بھی گاڑی کے دوسری طرف والے
دروازے کو کھول کر اندر آ گئے اور میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھ گئے۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ اس گاڑی کو چلانے کا طریقہ تھوڑا مختلف ہے، اس لیے وہ مجھے اس کے تمام آلات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتائیں۔ شوہر نے سب سے پہلے مجھے اس کے گول پہیے کے بارے میں بتایا، جس سے گاڑی کا رخ تبدیل کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب اسے دائیں طرف گھمایا جائے تو گاڑی دائیں طرف مڑتی ہے اور بائیں طرف گھمانے سے بائیں طرف مڑتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پیروں کے پاس موجود آلات کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ایک آلے کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس کو دبانے سے گاڑی کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے آلے کے بارے میں بتایا اور کہا جب گاڑی کو روکنا ہو تو اس آلے کو دبانا ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے سامنے موجود مختلف بٹنوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ گاڑی کے اندر ہوا کا نظام چلانے کے لیے کون سا بٹن دبانا ہے، اور اگر باہر اندھیرا ہو تو راستہ دیکھنے کے لیے کون سی روشنی جلانی ہے۔ میں نے ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو بہت غور سے سنا اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کی۔ شوہر نے مجھے یہ بھی ہدایت کی کہ گاڑی چلاتے وقت حفاظت کی خاطر ہمیشہ حفاظتی پٹی باندھنا ضروری ہے۔ میں نے ان کی بات مانتے ہوئے اپنے بائیں طرف لٹکتی ہوئی حفاظتی پٹی کو کھینچا اور اسے اپنے سینے کے اوپر سے گزار کر اپنے دائیں طرف موجود جگہ پر پھنسا دیا۔ اس کے بعد شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ میں گاڑی کے سامنے اور دونوں اطراف میں لگے ہوئے شیشوں کو اپنی نظر کے مطابق درست کر لوں تاکہ مجھے پیچھے سے آنے والا راستہ بالکل صاف نظر آئے۔ میں نے بائیں ہاتھ سے بائیں طرف کا شیشہ درست کیا، پھر دائیں ہاتھ سے دائیں طرف کا شیشہ درست کیا۔ آخر میں نے سامنے والے شیشے کو بھی اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کر لیا۔ جب شوہر نے مجھے گاڑی کے متعلق تمام ضروری ہدایت دے دی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے چاہیے میں اس گاڑی کو سڑک پر چلا کر دیکھوں تاکہ مجھے اسے چلانے کا مکمل تجربہ حاصل ہو سکے۔ میں نے ان کی بات سن کر ان سے پوچھا کیا میں اسے ابھی چلا سکتی ہوں؟ شوہر نے مجھے جواب دیا ہاں، میں اسے ابھی اسی وقت چلا سکتی ہوں۔ میں نے ان سے اگلا سوال کیا کیا وہ بھی میرے ساتھ اس سفر میں چلیں گے تاکہ اگر مجھے کوئی مشکل پیش آئے تو وہ میری رہنمائی کر سکیں۔ شوہر نے میرے اس سوال کے جواب میں کہا وہ میرے ساتھ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں میں اکیلی اس گاڑی کو چلاؤں تاکہ میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہو اور میں بغیر کسی مدد کے گاڑی چلانے کی عادی ہو جاؤں۔ میں نے ان کی اس بات پر کچھ دیر سوچا، پھر ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ میں اکیلی ہی جاؤں گی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں گاڑی کو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گی بلکہ قریبی راستے سے گھما کر واپس گھر لے آؤں گی۔ شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں گاڑی کو زیادہ رفتار سے نہ چلاؤں اور پورے راستے میں مکمل احتیاط سے کام لوں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کی تمام ہدایات پر عمل کروں گی اور گاڑی کو محتاط طریقے سے چلاؤں گی۔ اس بات چیت کے بعد شوہر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ باہر نکل گئے۔ انہوں نے باہر نکل کر دروازے کو بند کر دیا اور مجھ سے تھوڑے فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے چابی کو گاڑی کے اندر مخصوص جگہ پر لگایا اور اسے گھمایا۔ چابی گھمانے سے گاڑی کا نظام شروع ہو گیا اور اس کے چلنے کی ہلکی سی آواز آنے لگی۔ گاڑی کے شروع ہوتے ہی سامنے لگے ہوئے حصے پر کچھ روشنیاں جل اٹھیں جو اس بات کی علامت تھی کہ گاڑی اب آگے بڑھنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ میں نے گاڑی کو آگے بڑھانے والے آلے کو اپنے پیر سے ہلکا سا دبایا اور گول پہیے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔
گاڑی نے آہستہ آہستہ آگے کی طرف حرکت کرنا شروع کر دی۔ میں نے دروازے سے باہر نکلنے کے لیے پہیے کو تھوڑا سا گھمایا اور گاڑی کا رخ سڑک کی طرف کر لیا۔ جب گاڑی پوری طرح سڑک پر آ گئی تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شوہر وہیں کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے بھی جواب میں اپنا ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہا۔ میں نے دوبارہ اپنا رخ سامنے کی طرف کیا اور گاڑی کو سڑک پر سیدھا کر لیا۔ میں نے گاڑی کی رفتار کو تھوڑا سا اور بڑھایا۔ میں اس وقت بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کی طرف سے دیا گیا ایک ایسا شاندار تحفہ خود چلا رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں گاڑی کو اس راستے کی طرف لے کر جاؤں گی جو شہر سے باہر کی طرف جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس راستے پر عام طور پر کوئی ہجوم نہیں ہوتا تھا اور وہ راستہ بالکل سنسان ہوتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ کھلے راستے پر گاڑی چلانے کا تجربہ کروں تاکہ گاڑی کی رفتار اور آلات کو بہتر طریقے سے جان سکوں۔ میں مسلسل سیدھے راستے پر چلتی جا رہی تھی اور میں نے اپنی منزل اسی سنسان سڑک کو بنا لیا تھا۔ میں نے پہیے پر اپنی گرفت مضبوط رکھی اور اپنے سفر پر خوشی خوشی آگے کی طرف چلتی گئی، اور یوں میں اس گاڑی میں سوار ہو کر گھر سے باہر نکل پڑی۔ میں نے گاڑی کو سڑک پر سیدھا کیا اور اپنے پیر کی مدد سے رفتار بڑھانے والے آلے کو تھوڑا سا دبا دیا، جس سے گاڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے سامنے والے شیشے سے باہر دیکھا۔ سڑک بالکل صاف تھی۔ میرے سامنے کوئی اور سواری نہیں تھی۔ میں نے پہیے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میری نظریں بالکل سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے دائیں طرف والے شیشے میں دیکھا، پیچھے کوئی سواری نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے بائیں طرف والے شیشے میں دیکھا، وہاں بھی راستہ بالکل صاف تھا۔ میں نے دوبارہ اپنا رخ سامنے کی طرف کیا، گاڑی کو سیدھا چلاتے ہوئے آگے بڑھتی گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے گاڑی کے سامنے حصے پر موجود ایک بٹن دبایا، جس سے گاڑی کے اندر ٹھنڈی ہوا کا نظام چل پڑا اور مجھے ہوا محسوس ہونے لگی۔ میں نے پہیے کو تھوڑا سا دائیں جانب گھمایا تاکہ میں سڑک کی دائیں کنارے پر گاڑی کو چلا سکوں۔ میں اسی رفتار سے چلتی رہی یہاں تک کہ میرے سامنے ایک موڑ آ گیا۔ میں نے موڑ موڑنے کے لیے اپنے پیر سے رفتار کم کرنے والے آلے کو ہلکا سا دبایا، جس سے گاڑی کی رفتار کم ہو گئی اور میں نے پہیے کو پوری طرح بائیں جانب گھما دیا۔ گاڑی بائیں طرف مڑ گئی اور میں نے دوبارہ رفتار بڑھانے والے آلے کو دبا دیا۔ گاڑی دوبارہ اپنی رفتار پکڑ لی۔ میں نے دیکھا کہ آگے آہستہ راستہ تھوڑا سا خراب تھا، اس لیے میں نے گاڑی کو بچانے کے لیے پہیے کو ہلکا سا دائیں طرف کیا، پھر فوراً بائیں طرف کر کے گاڑی کو سیدھا کر لیا۔ میں مسلسل اپنے ہاتھوں سے پہیے کو قابو کر رہی تھی اور میرے پیر باری باری رفتار بڑھانے والے اور کم کرنے والے آلات پر حرکت کر رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر سامنے والے شیشے سے اوپر کی طرف لگے ہوئے درمیانی شیشے میں دیکھا تاکہ پیچھے کا راستہ صاف نظر آ سکے۔ میں نے گاڑی کو ایک بڑے چوراہے کی طرف موڑ دیا۔ چوراہے پر پہنچ کر میں نے گاڑی کو مکمل طور پر روک لیا اور دائیں بائیں دیکھا۔ جب راستہ صاف ملا تو میں نے دوبارہ رفتار بڑھانے والے آلے کو دبایا اور گاڑی کو چوراہے سے گزار کر سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ یہ راستہ شہر سے باہر کی طرف جا رہا تھا اور میں اسی راستے پر چلنا چاہتی تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار کو پہلے سے زیادہ تیز کر دیا اور پہیے پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو پہیے سے ہٹایا اور اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا درست کیا، پھر دوبارہ اپنا ہاتھ پہیے پر رکھ دیا۔ میں نے گاڑی کے اندر موجود ہوا کے نظام کو
تھوڑا تیز کرنے کے لیے ایک اور بٹن دبایا، جس سے ہوا کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ میں نے اپنا دایاں پیر رفتار بڑھانے والے آلے پر مسلسل دبائے رکھا۔ گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے دیکھا سڑک کے دونوں اطراف میں بنے ہوئے مکانات اب پیچھے رہ گئے تھے۔ میں ایک ایسی سڑک پر آ گئی جہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں نے پہیے کو ہلکا سا بائیں طرف گھمایا اور گاڑی کو سڑک کے بالکل درمیان میں کر لیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پہیے کے گرد سختی سے لپیٹ لی اور اپنی گردن کو بالکل سیدھا رکھا۔ میں نے دائیں شیشے میں دوبارہ دیکھا اور پھر بائیں شیشے پر نظر ڈالی۔ دونوں طرف کوئی حرکت نہیں تھی، سڑک بالکل ویران تھی۔ میں نے رفتار کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ مجھے گاڑی کے چلنے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر رفتار کم کرنے والے آلے پر پیر رکھا، کیونکہ سامنے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا۔ میں نے گاڑی کو گڑھے سے بچانے کے لیے پہیے کو دائیں طرف گھمایا، پھر تیزی سے بائیں طرف گھما کر واپس سڑک کے وسط میں لے آئی۔ میں نے دوبارہ رفتار بڑھانے والے آلے کو دبا دیا اور گاڑی اسی ویران سڑک پر آگے بڑھتی رہی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو پہیے سے ہٹایا اور اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، پھر فوراً اپنا ہاتھ واپس پہیے پر رکھ لیا۔ میں نے سامنے والے حصے پر لگی ہوئی سوئیوں کو دیکھا جو گاڑی کی رفتار بتا رہی تھی۔ میں نے اس سوئی کو دیکھ کر رفتار کو تھوڑا سا کم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے پیر کو رفتار والے آلے سے تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا، جس سے سوئی تھوڑی نیچے آ گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں مسلسل سڑک پر جمائے رکھی اور گاڑی کو ایک ہی رخ پر چلاتی رہی۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے گاڑی کے دروازے پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبایا، جس سے میرے ساتھ والا شیشہ تھوڑا سا نیچے ہو گیا اور باہر کی ہوا گاڑی کے اندر آنے لگی۔ میں نے کچھ دیر بعد اسی بٹن کو دوبارہ اوپر کی طرف کھینچا اور شیشے کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ میں نے پھر سے گاڑی کی رفتار کو تیز کرنے والے آلے کو دبایا اور گاڑی مزید تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے پہیے کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے گاڑی کے سامنے والے حصے کو چھو کر دیکھا۔ وہ جگہ بالکل ہموار اور سخت تھی۔ میں نے اپنا دایاں ہاتھ دوبارہ پہیے پر رکھ لیا، اپنی توجہ سڑک پر مرکوز کر دی۔ میں چلتی جا رہی تھی اور میرے آس پاس سوائے سڑک کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے پیر سے رفتار کم کرنے والے آلے کو دبایا اور گاڑی کی رفتار کو درمیانی سطح پر لے آئی۔ میں نے درمیانی شیشے میں دیکھا تو پیچھے دور دور تک کوئی سواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سامنے دیکھا اور پہیے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ میں نے اپنے دائیں پیر کو ہلکا سا حرکت دی اور رفتار بڑھانے والے آلے کو دوبارہ دبا دیا۔ گاڑی نے پھر سے رفتار پکڑ لی اور میں اسی سنسان سڑک پر مسلسل آگے بڑھتی رہی۔ میں نے پہیے کو تھوڑا سا دائیں طرف کیا کیونکہ سڑک پر ایک ہلکا سا موڑ تھا۔ موڑ کاٹنے کے بعد میں نے پہیے کو دوبارہ سیدھا کر لیا۔ میں نے اپنے بائیں پیر کو فرش پر ٹکائے رکھا اور دائیں پیر سے گاڑی کی رفتار کو قابو کرتی رہی۔ میں نے اپنے سر کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف کیا اور نشست کے ساتھ لگا لیا، لیکن میری نظریں اب بھی سڑک پر ہی تھیں۔ میں نے پہیے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنی جگہ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے گاڑی کے اندر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی روشنی کو دبایا، روشنی جل گئی۔ میں نے اسے فوراً بند کر دیا، دوبارہ اپنے ہاتھ پہیے پر رکھا، گاڑی کو چلاتی رہی۔ میں نے سامنے والے حصے پر موجود ایک اور بٹن کو گھمایا جس سے ہوا کا رخ میری طرف ہو گیا۔ میں نے گاڑی کو مسلسل سیدھا چلاتے ہوئے سڑک کے ایک لمبے حصے کو عبور کیا۔ میں نے اپنے پیر کو
رفتار والے آلے پر یکساں دباؤ کے ساتھ رکھا ہوا تھا، جس سے گاڑی ایک ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ میں نے دائیں طرف والے شیشے میں نظر ڈالی اور پھر فوراً سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اپنی حفاظتی پٹی کو تھوڑا سا ڈھیلا کیا، کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ کسی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پٹی کو درست کرنے کے بعد دوبارہ دونوں ہاتھ پہیے پر رکھ لیے۔ میں نے گاڑی کو ایک سنسان سڑک پر بہت آگے تک پہنچا دیا۔ میں نے پہیے کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور سڑک پر چلتی گئی۔ میں نے اپنے پیر کو رفتار والے آلے سے تھوڑا سا ہٹایا اور گاڑی کی رفتار ہلکی سی کم ہو گئی۔ میں نے پھر اس آلے کو دبایا، گاڑی دوبارہ اسی رفتار سے چلنے لگی۔ میں مسلسل اس عمل کو دہراتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی۔ میں نے سامنے والے حصے میں موجود ہوا کے نظام کو بند کرنے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ واپس پہیے پر رکھ لیا اور گاڑی کو چلاتی رہی۔ میں نے اپنے دائیں پیر کو رفتار کم کرنے والے آلے کے قریب کیا، لیکن اسے دبایا نہیں، واپس رفتار بڑھانے والے آلے پر رکھ دی۔ میں نے گاڑی کی سمت کو بالکل سیدھا رکھا ہوا تھا اور کوئی موڑ نہیں کاٹ رہی تھی۔ میں نے بائیں شیشے میں دوبارہ دیکھا، پھر اپنی گردن سیدھی کر لی۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کو پہیے پر تھوڑا نیچے کر کے پکڑا اور دائیں ہاتھ کو بھی تھوڑا نیچے کر لیا۔ میں نے اسی انداز میں گاڑی کو چلانا جاری رکھا۔ میں نے پیر کے دباؤ کو تھوڑا سا بڑھایا، گاڑی مزید تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے سنسان سڑک پر گاڑی کو مسلسل چلاتے ہوئے اپنا بایاں پیر ہلکا سا فرش پر دوسری جگہ رکھا۔ میں نے پہیے پر اپنی گرفت کو ہلکا سا ڈھیلا کیا، پھر سختی سے پکڑ لیا۔ میں نے درمیانی شیشے میں ایک بار پھر نظر ڈالی، سب کچھ خالی تھا۔ میں نے سامنے سڑک پر اپنی نگاہیں جما لی اور گاڑی کو آگے کی طرف دھکیلتی رہی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پہیے پر ہلکا سا حرکت دی اور پھر سے انہیں مضبوطی سے بند کر لیا۔ میں نے اپنے پیر کو رفتار والے آلے پر دبائے رکھا اور گاڑی بغیر کسی رکاوٹ کے چلتی رہی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے سامنے والے حصے پر موجود ایک اور بٹن کو دبایا، جس سے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنا ہاتھ واپس پہیے پر رکھ لی، گاڑی چلاتے ہوئے ایک اور سیدھے راستے پر چلتی گئی۔ میں نے سنسان سڑک کے درمیانی والے حصے پر گاڑی کو رکھا ہوا تھا اور دائیں بائیں بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے پہیے کو سیدھا رکھا، گاڑی کی رفتار کو یکساں رکھا۔ میں نے اپنے پیر کو ذرا سا بھی نہیں ہلایا اور مسلسل رفتار بڑھانے والے آلے کو دبائے رکھا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو پہیے پر رگڑا اور پھر سے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے گاڑی کے اندر چاروں طرف نظر دوڑائی، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا۔ میں نے دوبارہ سامنے سڑک پر دیکھا اور پہیے کو تھامے رکھا۔ میں نے گاڑی کو ڈرائیو کر کے ایک بالکل سنسان سڑک پر پہنچا دی۔ میں نے رفتار بڑھانے والے آلے پر اپنا پیر مسلسل جمایا ہوا تھا اور پہیے کو سیدھا پکڑا ہوا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا کہ سڑک پر دور دور تک سیدھی جا رہی ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہیے کو پکڑے ہوئے گاڑی کو آگے بڑھانا جاری رکھا۔ میں نے بائیں طرف کے شیشے میں دیکھا، وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے دائیں طرف کے شیشے میں دیکھا تو وہ بھی بالکل خالی تھا۔ میں نے گاڑی کے سامنے والے حصے کو ایک بار پھر ہاتھ سے چھوا اور ہاتھ واپس پہیے پر رکھ دیا۔ میں مسلسل اسی ویران اور لمبی سڑک پر سفر کر رہی تھی۔ میں نے اپنے پیر کو رفتار والے آلے پر مزید دبا دیا، جس سے گاڑی اور تیز چلنے لگی۔
میں نے پہیے پر اپنے ہاتھوں کی گرفت کو اور سخت کر لیا۔ میں نے اپنی گردن کو ہلکا سا بائیں طرف موڑا، پھر سیدھا کر لیا۔ میں نے گاڑی کو سیدھے چلاتے ہوئے ایک اور فاصلہ طے کیا۔ میں نے درمیانی شیشے میں آخری بار دیکھا، پھر اپنی پوری توجہ سامنے سڑک پر لگا دی۔ میں نے گاڑی کی رفتار کو تیز ترین سطح پر رکھا ہوا تھا اور پہیے کو مکمل طور پر سیدھا رکھا ہوا تھا۔ میں نے اچانک گاڑی کے دروازوں کی طرف سے ایک عجیب سی تیز کھٹاک کی آواز سنی۔ میں نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے دروازے پر لگے ہوئے تالے کے بٹن کو کھولنے کے لیے اوپر کی طرف کھینچا، لیکن وہ بٹن اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ میں نے جلدی سے اپنے دائیں ہاتھ سے دوسری طرف والے دروازے کے بٹن کو دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنی جگہ پر پھنس چکا تھا۔ میں نے اپنے پیر کو رفتار بڑھانے والے آلے سے ہٹا لیا اور گاڑی کے چاروں دروازے خود بخود لاک ہو گئے۔ میں نے سامنے والے حصے پر موجود بٹنوں کو تیزی سے دبانا شروع کیا، لیکن گاڑی کے اندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا فوراً بند ہو گئی اور ہوا کا سارا نظام رک گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے پہیے کو زور سے پکڑ لیا اور گاڑی کے اندر ہوا بند ہونے کی وجہ سے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ میں اس خوفناک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے شیشے کھولنے چاہے، لیکن آلات کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہاتھ مار رہی تھی کہ اچانک سامنے والے حصے پر ایک پردہ روشن ہو گیا۔ اس پر ایک منظر چلنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے فوراً پیر سے گاڑی کو روکنے والے آلے کو زور سے دبا دیا، جس سے گاڑی رک گئی، کیونکہ اس منظر میں میرے شوہر کا چہرہ آیا۔ پورے حصے میں شوہر کی آواز گونج رہی تھی، جو کہہ رہا تھا، میری بات غور سے سنو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ ایک اچھا اور شریف انسان سمجھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بہت برا اور مجرم آدمی ہوں۔ میں نے پچھلے 5 سالوں سے یہ غیر قانونی کام کیا ہے۔ میں لوگوں کو تباہ کرنے والی اور غیر قانونی اشیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والے ایک بہت بڑے اور خطرناک گروہ کے لیے کام کرتا ہوں۔ میں نے تم سے 10 سال پہلے شادی بھی شاید اسی لیے کی تھی۔ مجھے ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا جس پر کبھی کوئی شک نہ کرے۔ آج کے دن میں نے ساری منصوبہ بندی صرف اس لیے کی تاکہ میں اس بڑے گروہ کے سامنے اپنی جان بچا سکوں۔ میں پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ مالی نقصان اٹھا چکا ہوں، قرضے میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا، اور وہ لوگ مجھے مسلسل جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے شرط رکھی تھی کہ تم کسی ایسی عورت کے ذریعے یہ مال مقررہ جگہ پر بھیجو جس پر محکمے والے کو بالکل بھی شک نہ گزرے اور جانچ پڑتال کے دوران اسے روکا نہ جائے۔ اس لیے میں نے تمہارے لیے یہ تحفہ خریدا اور اس نئی گاڑی کے نچلے حصے اور دروازوں کے اندر خفیہ خانے بنوائے۔ ان خانوں میں اتنی مالیت کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہماری اور تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا تو میری بات مان لوں گی اور خوشی خوشی اکیلی اس سنسان راستے پر آ جاؤ گی، اور اب تم جس جگہ موجود ہو وہاں سے آگے جانا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ وہ گروہ کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور بہت بے رحم اور خطرناک لوگ ہیں۔ ان کے پاس مہلک ہتھیار ہیں اور وہ کسی کو بھی مارنے سے ذرا نہیں ڈرتے۔ تم بس چپ چاپ ان کے کہنے پر عمل کرنا۔ وہ تم سے گاڑی کی چابی مانگیں گے تو فوراً انہیں دے دینا۔ وہ تمہیں ایک
دوسری سواری میں بٹھا کر بحفاظت واپس شہر بھیج دیں گے۔ تم نے اگر وہاں سے بھاگنے کی یا کسی کو فون کرنے کے مدد کے لیے بلانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو وہ تمہیں وہیں سڑک پر مار کر پھینک دیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری جان جائے۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی اور نہ ہی میری شکل دیکھنا پسند کرو گی، لیکن میرے پاس اپنی جان بچانے کا یہی ایک آخری اور واحد طریقہ تھا۔ مجھے امید ہے تم میری ہدایت پر عمل کرو گی اور صحیح سلامت واپس آ جاؤ گی۔ میں نے جب اپنے شوہر کی یہ ساری باتیں پردے پر سنی تو میرے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میرا پورا جسم صدمے سے کانپنے لگا۔ میں نے زور زور سے چلانا اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے گاڑی کے سامنے والے حصے پر مکے مارے۔ میں نے دروازے کے ساتھ لگے ہوئے تمام بٹنوں کو باری باری دبایا۔ میں نے پہیے کو زور زور سے ہلایا، لیکن گاڑی پوری طرح سے بند ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا سانس رک رہا ہے، میرے پھیپھڑوں سے ہوا ختم ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے پیروں سے گاڑی کے فرش پر زور زور سے ٹھکریں ماری۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس مصیبت میں کیا کروں۔ میں نے سامنے والے شیشے سے باہر سڑک پر دیکھا۔ سڑک کے دونوں طرف صرف ریت اور اونچی جھاڑیاں تھیں۔ اچانک میری نظر سامنے کی طرف گئی، جہاں دور سے کچھ مٹی اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں دو بڑی اور سیاہ رنگ کی گاڑیاں آ کر رک گئیں۔ ان گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے 6 بڑے اور مضبوط جسم والے آدمی باہر نکلے۔ ان کے چہروں پر رومال بندھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بڑے ہتھیار واضح طور پر موجود تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے سیدھا میری گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرے جسم میں خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے۔ مجھے کسی نہ کسی طرح یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ میں نے جلدی سے نیچے کی طرف جھک کر دیکھا۔ مجھے یاد آیا کہ سامنے والے حصے کے نیچے بہت سی تاریں ہوتی ہیں جن سے گاڑی کا سارا نظام چلتا ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس حصے کے نیچے ڈالا اور ٹٹولنا شروع کی۔ مجھے وہاں پلاسکٹ کا ایک چھوٹا سا ڈھکن محسوس ہوا۔ میں نے اپنی انگلیوں سے اسے زور سے کھینچا۔ ڈھکن ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے اندر بہت سی رنگ برنگی تاریں نکل آئیں۔ میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ وہ آدمی تیزی سے میری طرف بڑھتے آ رہے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ان میں سے چند موٹی تاروں کو پکڑا اور انہیں پوری طاقت سے باہر کی طرف کھینچا۔ تاریں ٹوٹ گئی، ان کے سرے ننگے ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ایک سرخ اور ایک کالی تار کو پکڑ کر آپس میں جوڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ان تاروں کو آپس میں رگڑا، ان میں سے تیز چنگاریاں نکلنے لگی اور مجھے ہاتھوں پر ہلکا سا جھٹکا بھی لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے دوبارہ ان تاروں کو آپس میں پوری طاقت سے رگڑا۔ اس بار ایک بہت بڑی چنگاری نکلی اور گاڑی کے اندر ہلکا سا دھواں بھر گیا۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز آئی اور گاڑی کے چاروں دروازوں کے تالے ایک ساتھ کھل گئے۔ میں نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا اور اپنے بائیں ہاتھ سے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ میں تیزی سے باہر کی طرف گری۔ باہر گرنے کے بعد میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ آدمی ابھی مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے۔ انہوں نے مجھے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ زور زور سے چلانے لگے کہ اس عورت کو پکڑو، اسے بھاگنے مت دو۔
میں نے ان کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر سڑک کے بائیں کنارے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں بہت اونچی اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ میں پوری رفتار سے بھاگتی ہوئی ان جھاڑیوں کے اندر گھس گئی۔ جھاڑیوں کے تیز کانٹے میرے کپڑوں اور ہاتھوں پر لگے اور خون نکل آیا، لیکن میں نے درد کی ذرا پرواہ نہیں کی اور مزید اندر جا کر زمین پر لیٹ گئی۔ میں نے اپنی سانس کو قابو کرنے کی کوشش کی تاکہ ان تک میری آواز نہ پہنچ سکے۔ میں نے دیکھا وہ آدمی میری گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں سے 2 آدمی جھاڑیوں کی طرف بھاگے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں چھپی ہوں۔ میں نے آہستہ سے اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا اپنا فون باہر نکالا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے فون پر انسداد منشیات والے محکمے کا خاص نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے لگی۔ کچھ سیکنڈ بعد ایک مرد کی آواز آئی جس نے پوچھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی آواز کو بہت آہستہ رکھا اور اسے بتایا کہ میں شہر سے باہر ایک سنسان سڑک پر ہوں اور میرے پاس ایک گاڑی ہے جس کے اندر بہت بڑی مقدار میں غیر قانونی اشیاء چھپی ہوئی ہیں اور کچھ خطرناک لوگ مجھ سے یہ گاڑی چھیننے آئے ہیں۔ میں نے اسے اس سڑک کی پوری نشاندہی کی اور بتایا کہ میں کس طرف سے آئی تھی اور اب کہاں چھپی ہوئی ہوں۔ اہلکار نے مجھ سے پوچھا کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے، کیا ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ 6 لوگ ہیں اور ان سب کے پاس ہتھیار ہیں۔ اہلکار نے مجھے کہا کہ تم فون بند مت کرو اور جہاں ہو وہیں چھپی رہو، ہم تمہاری جگہ کا پتہ لگا رہے ہیں، ہماری گاڑیاں چند منٹوں میں وہاں پہنچ جائیں گی۔ میں نے فون کان سے لگائے رکھا اور ان آدمیوں کو دیکھتی رہی۔ وہ لوگ بہت غصے میں تھے۔ ایک آدمی نے گاڑی کا دروازہ پوری طرح کھولا اور اندر گھس کر چیزیں تلاش کرنے لگا۔ دوسرے آدمی نے جھاڑیوں پر پتھر مارنے شروع کر دی تاکہ میں ڈر کر باہر نکلا۔ ایک پتھر میرے کندھے پر آ کر لگا، لیکن میں نے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالی۔ ان کے سردار نے اونچی آواز میں کہا، اس عورت کو چھوڑو، جلدی کو گاڑی کو یہاں سے نکالو، اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ بن جائے۔ ایک آدمی گاڑی چلانے والی نشست پر بیٹھا اور اس نے دیکھا کہ تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اس نے چلانا شروع کیا کہ اس عورت نے گاڑی کا نظام خراب کر دیا ہے، گاڑی شروع نہیں ہو رہی۔ سردار نے غصے میں اپنے ہتھیار سے ہوا میں گولی چلائی اور کہا کہ گاڑی کو دھکا لگا کر ہماری گاڑیوں تک لے چلو۔ وہ سب مل کر گاڑی کو دھکا لگانے لگے۔ میں وہیں زمین پر لیٹی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ محکمے والے جلدی آ جائیں۔ اچانک مجھے دور سے تیز آوازیں آنے لگیں۔ یہ ان گاڑیوں کے بھونپوں کی آوازیں تھیں جو محکمے والے استعمال کرتے ہیں۔ ان آدمیوں نے بھی یہ آوازیں سن لی۔ وہ سب گاڑی کو وہیں چھوڑ کر گھبراہٹ میں اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگے، لیکن محکمے کی گاڑیاں اتنی تیز رفتار سے آئیں کہ انہوں نے پلک جھپکتے ہی سڑک کے دونوں اطراف کو گھیرے میں لیا۔ ان گاڑیوں میں سے بہت سے اہلکار ہتھیار لیے ہوئے باہر نکلے۔ انہوں نے ان 6 آدمیوں کے ہتھیار سیدھے کر لیے اور ایک اہلکار نے اونچی آواز میں کہا، کوئی حرکت نہ کرے، فوراً ہتھیار زمین پر پھینک دو۔ ان آدمیوں نے چاروں طرف دیکھا، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا، تو انہوں نے اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیے۔ اہلکار تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے سب آدمیوں کو زمین پر لٹا کر ان کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوطی سے باندھ دیے۔ میں نے جب دیکھا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں نے اہلکار کو فون پر بتایا کہ میں جھاڑیوں سے باہر آ رہی ہوں۔ میں آہستہ آہستہ جھاڑیوں سے نکلی اور چلتی ہوئی سڑک پر آ گئی۔ ایک اہلکار میرے پاس آیا
اس نے مجھ سے ساری معلومات لی۔ میں نے اسے وہ منظر بھی دکھایا جو اب تک گاڑی کے پردے پر رکا ہوا تھا۔ اہلکار نے وہ منظر دیکھا۔ اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو میرے گھر کا پتہ دیا اور انہیں میرے شوہر کو پکڑنے کے لیے بھیج دیا۔ دوسرے اہلکاروں نے گاڑی کی تلاشی لی اور بہت سارے خفیہ خانے دریافت کیے جن سے وہ ساری غیر قانونی چیزیں نکالی گئیں۔ اہلکار مجھے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر دفتر لے آئے۔ وہاں مجھے کرسی پر بٹھایا گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد دفتر کا دروازہ کھلا۔ کچھ اہلکار میرے شوہر کو پکڑ کر اندر لائے۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھے وہاں بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور چلتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اسے کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تم پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کیا اور تم نے مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ تم نے اپنے گناہوں کی قیمت مجھ سے وصول کرنی چاہیے۔ شوہر نے روتے ہوئے مجھ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اب تم ساری زندگی اس قید خانے میں گزارنا اور اپنی مجبوریوں پر رونا۔ میں نے اہلکاروں سے کہا میرا بیان لکھ لیں۔ میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک ساری سچی بات بتا دی۔ انہوں نے میرے کاغذات پر دستخط لیے اور مجھے بتایا کہ میری وجہ سے یہ بہت بڑا گروہ پکڑا گیا ہے اور اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ میں اس دفتر سے باہر نکلی۔ سڑک پر چلتے ہوئے میں نے محسوس کیا میری زندگی کا ایک بہت بڑا باب آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ میں نے ایک سواری روکی اور سیدھا اپنے والدین کے گھر چلی گئی، کیونکہ میں اب اس شخص کے گھر میں کبھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا اور ان کے گلے لگ کر بہت روئی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم ایک بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی ہو۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور یوں میری زندگی کا سب سے بڑا راز کھلا اور اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ انسان کو مشکل اور خوفناک ترین حالات میں بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور نہ ہی گھبرانا چاہیے، بلکہ حاضر دماغی اور بہادری سے کام لینا چاہیے، جس طرح اس عورت نے موت کے جال میں پھنسنے کے باوجود اپنے ہوش و حواس قائم رکھے اور اپنی جان بچا لی۔ اس کے علاوہ یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جرائم اور لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے فائدے کے لیے اپنے قریبی رشتوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ آخرکار ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے اور اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔